مسافروں کے سفر کرنے کا رواج تھا اور بائی شپ کرایہ بہت کم ہوتا تھا. حاجی بھی بائی شپ جاتے تھے. سارے ہندوستان کے حاجی بمبئی میں جمع ہوتے تھے اور بمبئی سے بائی شپ جاتے تھے. بائی شپ جانے آنے کا کرایہ حج کا 300 روپے تھا. کتنا؟ یو ول ناٹ بلیو اٹ. 300 روپے میں ٹمکرو نہیں جاتے ہو. تو خیر پہلی جماعت گئی تو ان کو 1 مہینہ لگا سمندر میں ٹو ریچ نیو یارک. 1 مہینہ. 1 مہینے تک نیچے سمندر، اوپر آسمان. نیچے سمندر، اوپر آسمان، اور کچھ نہیں. صبح اٹھو تو سمندر آسمان، سو تو سمندر آسمان. جب وہ جہاز نیو یارک کے قریب پہنچا تو کیپٹن وہ اپنے روم سے اتر کر ان کے پاس آیا. کیپٹن آج بھی بڑے بڑے جہازوں کے انگریز ہوتے ہیں، یورپین. آج بھی بڑے جہازوں کے کیپٹن وہی ہوتے ہیں، یورپین. اور وہ بڑے مغرور ہوتے ہیں، ایروگینٹ، بڑے ایروگینٹ. وہ کالے آدمی سے بات بھی نہیں کرتے. کالا کا تو تمہیں بولیں گے نہیں میں گورا چھونا اور کو. ان کے نزدیک ایوری نان یورپین از اے بلیکی. ہر نان یورپین جو ہے انہیں کالا کے تک سے بھی گورا رندے انہیں بلیک ہی چنے. تو یہ بڑے ایروگینٹ ہوتے ہیں اور کالے آدمی سے بات کرنے کو بھی بات بھی نہیں کرتے. تو ایسا ایک آدمی ملنے کے لیے آیا اپنے کیبن سے اتر کر. تو جماعت کو بڑا تعجب ہوا. اس نے آ کر یہ کہا کہ میں اس روٹ پر نیویگیشن کرتا ہوں، برسوں سے کر رہا ہوں. آلموسٹ 25 ایئرس سے میں اس روٹ پر جہاز لے کر جاتا آتا ہوں. لیکن اس مرتبہ جتنی میری اسموتھ سیلنگ ہوئی، ایسی اسموتھ سیلنگ میری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. پہلی مرتبہ میرے جہاز میں اتنی اسموتھ سیلنگ ہوئی، ورنہ بڑے بڑے طوفان طغیانیں آتی ہیں. تو اس نے کہا کہ میں یہ سمجھا کہ تم لوگ بڑے گاڈلی لوگ ہو، تمہاری وجہ سے میرے جہاز میں اتنی اسموتھ سیلنگ ہوئی، اس لیے میں تم سے ملنے آیا. تو جماعت والوں نے یہ کہا کہ ہم بھی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کی تو یہ بات ہے، ہم بھی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. آپ بیٹھیے. پھر انہوں نے اس کو یہ سمجھایا کہ دیکھیے انسان میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے جسم کے حساب سے. سب آدم کی اولاد ہیں، سب کے ماں باپ آدم ہوا ہیں، سب ایک ماں باپ کے بچے ہیں، اور سب کو اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، سب کو 2 کان دیے ہیں، سب کو 2 ہاتھ 2 پیر دیے ہیں. کسی چیز میں کسی کو کم زیادہ نہیں بنایا. تو سارے انسان ایک ہیں، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں.
تو ان میں کوئی سپیریئرٹی انفیریئرٹی نہیں ہے. ہاں فرق جو ہے وہ ہمارے عمل کے حساب سے ہے. جو ہمارا عمل ہے اس سے ہمارا فرق ہے. تو آپ نے دیکھا ہم کو کہ آپ نے سوچا کہ ہم اچھے لوگ ہیں، تو کیا آپ نے ہم سے دیکھا؟ آپ نے آبزرو کیا ہوگا. اس کا کیپٹن تو ایک دم اوپر ہوتا ہے اس کا کیبن، تو آپ نے آبزرو کیا ہوگا. تو ہمارے اندر آپ نے کیا فرق دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے میں تم کو برابر آبزرو کرتا رہا، دن میں بھی راتوں میں بھی تو میں آبزرو کرتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ تم لوگ بار بار لائن بنا کے کھڑے ہوتے ہو، بار بار لائن بنا کے کھڑے ہوتے ہو، کبھی رات میں، کبھی ارلی مارننگ، کبھی دن میں. کوئی اٹھائی ہو نہیں ہوتا تم اٹھ کے لائن بنا کے کھڑے ہو جاتے ہو، کبھی رات کو دیر اور کبھی دن میں، کبھی ارلی مارننگ تم لائنز بنا کے کھڑے ہوتے ہو، اور تم اپنا ماتھا زمین پر ٹیک دیتے ہو، فور ہیڈ ٹیک دیتے ہو. یہ میں نے دیکھا کہ تم دن میں کئی بار کرتے ہو، کبھی رات پہ بھی کرتے ہو، کبھی دن میں بھی کرتے ہو. یہ کیا چیز ہے بتائیے نا، کیا ہے یہ؟ بھائی وہ لائنز بنا کے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ نماز. انہوں نے سمجھایا کہ یہ اللہ کی عبادت ہے جو ہم دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم خود بخود پیدا نہیں ہو گئے، اس نے ہمیں پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. پھر ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ ایک ایسی عجیب و غریب سورت ہے کہ کبھی کبھی اس کو آپ ترجمے سے پڑھا کرو. پڑھتے تو ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن ترجمے سے پڑھو تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ موتی ہے. تو سورہ فاتحہ سنائی اور پھر کچھ قرآن کی آیتیں سنائی کہ اس طرح سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. پھر اور کیا دیکھا آپ نے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے 1 مہینہ آبزرو کیا ہے نا، ایک دن 2 دن تو نہیں ہے، 1 مہینہ دن میں رات میں. اور ایک کیوریاسٹی ہو جاتی ہے، یہ کون لوگ ہیں بھائی، اوروں سے ذرا الگ ہیں اور مسافروں سے ذرا الگ ہیں، کیا کرتا ہے ان کا، کون ہے یہ؟ تو کیوریاسٹی ہوتی ہے. تو کیوریاسٹی میں آدمی اور زیادہ آبزرو کرتا ہے. تو آپ نے اور کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ کبھی کبھی آپ سرکلز بنا کے بیٹھتے ہو، اور سرکلز بنا کر بیٹھ کر کچھ کتاب پڑھتے ہو. وہ کیا بھائی، کیا بھائی وہ؟ تو پھر انہوں نے سمجھایا کہ ہم کیا پڑھتے ہیں. پھر اور کیا دیکھا آپ نے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ تم 2 3 آدمی مل کر ایک مسافر کے پاس جاتے ہو. حالانکہ کوئی مسافر دوسرے سے نہیں ملتا، ایک مسافر دوسرے سے نہیں ملتا، پتہ نہیں کون ہے کیا ہے. لیکن تم 2 یا 3 مل کے ایک مسافر کے پاس جاتے ہو، اس سے کچھ بات کرتے ہو، روزانہ یہ عمل کرتے ہو. تو یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک آدمی سے ملاقات کر کے اس سے کیا بات کرتے ہیں. اور بھی کچھ باتیں اس نے بتائیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو، یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ ہماری برکت سے اسموتھ سیلنگ ہو گئی، اور 25 سال میں ایسی اسموتھ سیلنگ نہیں ہوئی جو اس مرتبہ ہوئی ہے، وہ ہماری برکت ہے.
تو وہ ہماری برکت نہیں ہے. سب انسان ایک ہی ہیں, دونوں میں کوئی انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ برکت جو ہے وہ ان کاموں کی ہے جن کو ہم کرتے ہیں. بھلے کام کرتے ہیں تو اس کی برکت ہوتی ہے, برے کام کرتے ہیں تو اس کا اثر پڑتا ہے. تو یہ ہمارے ان اعمال کی برکت ہے کہ تم نے دیکھا کہ 25 سال میں یہ ثبوت تھے. ایک مرتبہ ہم امریکہ میں سفر کر رہے تھے تو نماز کا وقت آ گیا, درمیان میں کوئی ظہر اور عصر کی نماز تھی. تو ہم نے ایئر ہوسٹس سے پوچھا کہ ہم دو آدمی کر کے یہاں پریئر کر لیں, پیچھے جگہ ہوتی ہے نا جہاں سروس ہوتی ہے پیچھے, تو ہم یہاں دو کر کے نماز پڑھ لیں. تو وہ ایئر ہوسٹس کہنے لگی ہاں کتنی دیر لگے گی آپ کو؟ ہم نے کہا 3 منٹ لگیں گے. 2 رکعت نماز پڑھنے میں 2-3 منٹ ہی لگتے ہیں. وہاں قاری صاحب پڑھے سکا نہیں پڑھا, قاری صاحب پڑھے سکا پڑھے تو تمہیں دوسرے کے واسطے راستہ بند کر دلے. ارے اتنی لمبی نماز رکھو. ایک نو مسلم جمعہ کے دن, نو مسلم ابھی چند دن ہوئے ہیں ایمان لا کر, تو جمعہ کے دن انہوں نے دہلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتے. امام صاحب, خطیب صاحب, بڑی مسجد جامع مسجد, چلو وہاں جا کر نماز پڑھی ہے. سخت گرمی کے دن تھے, 45-47 ڈگری. دہلی کی گرمی تمہیں دیکھے نہیں رہیں گے, زمین پر پاؤں رکھے تو آبیلیں آ جاتی پاؤں میں. بنگلور میں تو ہوتیش نہیں, یہاں 33 ہوئی تو گرمی کی تھی, وہاں 47 تک جاتی ہے. تو سخت گرمی میں وہ جمعہ کی نماز پڑھنے آیا, اور جمعہ کا دن ہے, مسجد پوری بھر گئی تھی. سائے کی مسجد تو تھوڑی سی ہے روف کی, باقی تو کھلا میدان, وہ صحن ہے, تو صحن میں اسے جگہ ملی. اب جو امام صاحب نے بیان کیا تو یہ ایک پاؤں اٹھاتا ہے, دوسرا رکھتا ہے, ایک رکھتا ہے, دوسرا اٹھاتا ہے. گرمی, بیٹھا تو گرمی, کھڑا تو گرمی. آخر کو امام صاحب نے تنگ کر دیا, انہیں بولا اگر ایسا اسلام ہے تو منجن کو یہ اسلام. ایسا اسلام ہے تو مجھے یہ اسلام نہ کو. تو کس کی غلطی ہے؟ کس کی غلطی بھائی؟ ارے بول رندے. حرم شریف میں گرمی کے دنوں میں امام صاحب جو سورتیں پڑھتے ہیں جمعہ میں, والعصر, قل هو اللہ, جمعہ کی نماز میں پڑھتے ہیں. لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سنے کہ گرمی کے دنوں میں جب امام صاحب خطبہ دیتے ہیں تو 5 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے جمعہ کا, اور 2 رکعت نماز جو پڑھتے ہیں تو اس میں کبھی انا آتے نہ پڑھتے ہیں, کبھی قل یا ایھا الکافرون, قل هو اللہ پڑھتے ہیں. ایسی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں کہ 2-3 منٹ پہ نماز ہو جاتی ہے. تو خیر اس نے ہمیں اجازت دی ہے روسٹس نے, اور ہم نے قبلہ دیکھ کر کیمپس میں نماز پڑھی. 2 رکعت نماز 2 منٹ میں ہو گئی. تو ہمیں پتہ نہیں, وہ پیچھے کھڑی ہم کو دیکھتی رہی, 3 ہوسٹس, ایئر ہوسٹس, تینوں کھڑی دیکھتی رہی. جب ہم نماز سے فارغ ہو گئے تو اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کیمپس میں کیا تلاش کر رہے تھے؟ کیمپس تو جانتی ہے نا, وہ جہاز تو کیمپس سے ہی چلتا ہے. کیا تلاش کر رہے تھے؟ تو ہم نے کہا کہ ہم ڈائریکشن تلاش کر رہے تھے. کیا ڈائریکشن ہے تمہارا؟ تو ہم نے کہا کہ کعبے کی طرف ہم ڈائریکشن کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس نے کہا واٹ از کعبہ؟ تو ہم نے کہا کہ وہ اللہ کا پہلا گھر ہے زمین پر, دی فرسٹ مسجد اور ماسک آن دی ارتھ از کعبہ.
So do you pray Kaaba? Swami said, no, we don't pray Kaaba. We pray towards Kaaba. That is direction. We don't pray Kaaba. We pray Allah, who is not to be seen. تو کعبہ جو ہے وہ ڈائریکشن ہے. وی ڈونٹ پرے کعبہ. تو وہ لڑکیاں کہنے لگی کہ وین یو آر پریئنگ وی ور واچنگ یو. You first saw the direction, then you straightened your direction towards that, and you prayed. And we were shivering. When you were praying, we were shivering. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اعمال جو ہیں ہمارے لیے ایک عادت بن گئے ہیں. یہ اعمال ہمارے لیے ایک عادت بن گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کچھ زیادہ فرق نہیں دکھتا, ورنہ ان اعمال میں ایک عجیب تاثیر ہے. ان کی تاثیر دلوں پر ہے, دماغوں پر ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ زندگی کے ہر کام میں ہماری رہبری کرتا ہے. ہماری جماعت نیو یارک میں تھی, تو نیو یارک میں 3 دارالعلوم ہیں جہاں مولوی حافظ بنتے ہیں بچے. تو وہاں کے جو پرنسپل ہیں وہ وہ ہمیں لے گئے اپنا مدرسہ دکھانے کے لیے کہ ہمارا مدرسہ دیکھیے. ہم ان کے مدرسے میں گئے تو خیر انہوں نے سارا مدرسہ دکھایا. ماشاءاللہ نیو یارک میں اسی سٹینڈرڈ کا مدرسہ, ہر چیز اسی سٹینڈرڈ کی. پھر وہ آخر میں ہمیں حفظ کی کلاس میں لے گئے جہاں بچے قرآن حفظ کر رہے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری حفظ کی کلاس ہے. کچھ بچے پورا قرآن حفظ کر چکے ہیں, وہ اس کو دور کر رہے ہیں. دور ہوتا ہے, دور مطلب اس کا ریویژن, ریوائز کرتے ہیں. کچھ بچے جو ہیں وہ 10, 15, 20 پارے پڑھ چکے ہیں. اچھا, اس میں 3 قسم کے بچے تھے. امریکہ میں 3 قسم کی قومیں رہتی ہیں. ایک یورپینس جو یورپ سے آ کے امریکہ میں بسے. دوسرے افریقنس جن کو سلیو بنا کر امریکہ میں لا کے بیچا گیا, افریقہ سے لا کے امریکہ میں ان کو سلیو ٹریڈ, تو ان کو وہاں بیچا گیا. ابراہم لنکن کے زمانے میں, ابراہم لنکن ایک صدر گزرا ہے امریکہ کا, اس کے زمانے میں سلیوری ختم ہو, اس نے سلیوری ختم کی امریکہ میں. اور ان کالوں کو جو سلیوز تھے ان کو ظاہر ہے کہ اب ان کا کام دھندا ختم ہو گیا, ماسٹر ختم ہو گئے, تو ان کو فوج میں لے لیا اس نے. تو میں کیا کہہ رہا تھا, 3 قسم کی قومیں ہیں. یورپینس جو یورپ سے مائیگریٹ ہو کے امریکہ میں آ کے بسے, اور دوسرے جو ہیں وہ افریقنس جن کو لا کے امریکہ میں سلیو بنا کے بیچا گیا. تیسرے ہمارے جیسے امیگرینٹس, پڑھنے گئے, نوکری کو گئے, جاب کو گئے, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش بھرا ہوا ہے وہاں. تو وہ جو یورپینس ہیں وہ گورے ہیں, اور افریقنس جو ہیں وہ کالے ہیں, اور ہمارے جیسے لال پیلے. تو ان کے بچے بھی ویسے ہی ہیں, ان کے بچے بھی ویسے ہی ہیں. تو کچھ گورے بچے تھے, کچھ کالے بچے تھے, کچھ لال پیلے ہمارے جیسے تھے. لیکن سب کے چہروں سے شرافت نظر آتی تھی. ان کے چہروں سے, آدمی کے عمل اس کے چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں. وہ مرر ہے, اس کی زندگی کا مرر اس کا چہرہ ہے. اس کا چہرہ بولتا ہے کہ اس کی زندگی کیا ہے.
تو ان بچوں کے چہروں سے شرافت، ایسا لگتا تھا کہ گویا یہ فرشتے ہیں آسمان سے اتر کر نیو یارک میں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، انسان نہیں ہے، انسانوں کے بچے نہیں ہیں، کیونکہ سب کے اندر وہی شرافت ہے، کالوں میں بھی، گوروں میں بھی، ہم لال پیلوں، سب ایک کے اندر ایک شرافت ہے۔ پیشانی کہتے ہیں بولتی ہے آدمی کی زندگی۔ تو میں سوچنے لگا کہ نیو یارک میں ایسی بے حیا زندگی کی جگہ، وہاں یہ بچے، تو مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آسمان سے فرشتے اتر کر نیو یارک میں پڑھ رہے ہیں۔ خیر، مجھ سے مولانا جو پرنسپل مدرسے کے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان بچوں کو کچھ نصیحت کرو، اور میں سوچنے لگا ان کو کیا نصیحت کروں، یہ تو فرشتے ہیں، فرشتوں کو کیا نصیحت کروں۔ لیکن ایک دم سے پھر مجھے خیال آیا، ہاں میں نے کہا ان سے بات کرنا چاہیے، تو میں نے یہ کہا ان سے کہ دیکھو، دنیا کی سب سے بڑی دولت وہ تمہارے سینوں میں ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت، کوہ نور کہتے ہیں سب سے بڑا ہیرا تھا جو انگریز ہندوستان سے لے گیا، تو دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا، تو کوہ نور کی کیا قیمت ہے؟ تمہارے سینوں میں جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ہیرا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، تمہارے سینوں میں ہے۔ کسی کے سینے میں پورا پورا ہے، کوئی منزل پر چل رہا ہے، راستے میں ہے، 15 پارے 20 پارے کر چکا ہے، کچھ دنوں میں وہ بھی پورا کر لے گا، تو تمہارے سینوں میں سب سے بڑی دولت ہے وہ قرآن ہے۔ پھر میں نے کہا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ بہرحال تم قرآن پڑھو گے، حافظ بنو گے، تو تم تو امام بنو گے، ہمارے امام بنو گے، ہمارے پریسٹ بنو گے۔ تو یہ قرآن کتنی بڑی دولت ہے، اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں تمہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ دنیا کے کسی مذہب کے بڑے کو اس کے مذہب کی کتاب یاد نہیں ہے۔ کوئی دنیا کا کوئی مذہب لے لو، ہر مذہب والوں کے پاس کچھ کتابیں ہوتی ہیں، مقدس کتابیں، ہر مذہب والے کے پاس کچھ مقدس کتابیں ہوتی ہیں، لیکن کسی مذہب والے کو اس کی کوئی کتاب یاد ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو جی۔ میں نے کہا مثال، پوپ دنیا کا پہلے نمبر کا ریلیجیس ہیڈ ہے، سب سے بڑا ریلیجیس ہیڈ کون ہے عیسائیوں کا؟ معلوم نہیں تم نا؟ پوپ ہے، سب سے بڑا ریلیجیس ہیڈ ہے ان کا۔ تو پوپ کو بائبل یاد نہیں ہے، میں ڈکلیئر کرتا ہوں۔ اگر تمہیں ڈاؤٹ ہو تو تب تم کل چیلنج کرو، پوپ کو چیلنج کرو۔ کیا دیکھو، ہم یہ تو سب 18-20 سال کے بچے تھے، میں نے کہا ہم 18 سال 16 سال 20 سال کے ہیں، ہمیں ہمارے مذہب کی پوری کتاب لفظ بلفظ یاد ہے۔ تم اپنے مذہب کی کتاب سناؤ، تم بھی اپنے مذہب کے بڑے ہو، ہم تو بڑے نہیں ہیں، ہم تو ایک مذہب کے سیکھ رہے ہیں، طالب علم ہیں۔ ہم اپنے مذہب کی کتاب لفظ بلفظ سنا سکتے ہیں، ہمیں ورڈ بائی ورڈ ہمارے مذہب کی کتاب یاد ہے۔ ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ تم اپنے مذہب کی کتاب سناؤ۔ تو آپ بولو کیا سنا سکتا ہے نہیں سنا سکتا؟ وہ تم نے نہیں معلوم، نہیں معلوم، نہیں سنا سکتا۔ کسی دنیا کے بڑے سے بڑے مذہبی پیشوا بولتے ہیں، کیا بولنا، مذہبی بڑا، اسے اپنے مذہب کی کتاب یاد نہیں ہے۔
پوپ کو بائبل یاد نہیں ہے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ 4 بائبلوں میں سے کون سی بائبل؟ کون سی؟ پھر وہ کسے یاد ہے؟ ارے پوپ کو بھی یاد نہیں ہے. ارے جس مذہب کی کتاب کی تم حفاظت نہیں کر سکے اس مذہب کی تم کیا حفاظت کرو گے؟ جس کی کتاب کی تم حفاظت نہیں کر سکے اس کتاب پہ کیا چلو گے تم؟ ہماری جماعتیں جاتی ہیں ملکوں میں، تو ہماری ایک جماعت گئی ویسٹ انڈیز کے جزیروں میں. ویسٹ انڈیز تو مشہور ہے نا. ارے جی کیا واسطے مشہور ہے؟ کرکٹ. کسی زمانے میں دنیا کی سب سے بہترین ٹیم جو تھی وہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم تھی، کرکٹ ٹیم. تو ہماری ایک جماعت گئی، وہ سب جزیرے ہیں، چھوٹے جزیرے ہیں. تو ہماری ایک جماعت وہاں گئی. ہم نے اس جماعت کو یہ سمجھایا کہ دیکھو جزیرے میں جا کے مسلمانوں کو تلاش کرو، ہر جزیرے میں جا کے تلاش کرو، اور تلاش کر کے ان کو دین کی بات کرو ان سے. تو وہ جزیروں میں چھوٹے وہاں وہ یہ چلتے ہیں، کیا کی بولتے جی اسے، چھوٹے جزیروں میں جا کے وہ رکتا ہے چھوٹا جہاز. یہ گوا میں ہی نا جی، کیا بولتے تمہیں؟ ہاں، وہ جا کے رکتا ہے. پھر وہ لوگ جاتے ہیں، وہ ایک دن رکتا ہے وہاں، وہ جا کے گھوم گھام کے پھر آتے ہیں. پھر وہ اگلے دن کہیں اور جاتا ہے، کہیں 2 دن کہیں 3 دن رکتا ہے. وہ کروز شپس. تو ایسے کروز شپس پکڑو، جہاں جاؤ وہاں اتر کے وہ جزیرے میں تلاش کرو مسلمانوں کو. خیر وہ ایک طرف جانے کے لیے ارادہ کر رہے تھے، تو وہاں کے ویسٹ انڈیز ٹرینیڈاڈ کے لوگوں نے ان سے کہا کہ ادھر کوئی مسلمان نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے مسلمان یہاں، تم یہاں جا کے کوئی فائدہ نہیں ہے، خواہ پیسے ضائع کرو گے. ان جزیروں میں اس روٹ پر کوئی مسلمان نہیں ہے. تو جماعت نے یہ کہا کہ ہم کو یہی ہدایت دی گئی کہ کوئی کہے کہ مسلمان نہیں ہے تو ڈونٹ بلیو اٹ انلیس یو سی اٹ. کوئی کہے نہیں ہے تو مت بلیو کرو، خود جا کے دیکھو. تو اس لیے ہم آپ کی بات پر عمل نہیں کر سکتے، ہم جائیں گے. وہ گئے. ایک جزیرے میں جا کر جب ان کا جہاز لگا تو وہاں ایک وہ عرب جبہ توپ خوشی کے دن ہمارے لوگوں نے پہن لیتی عید کو توپاں. جا کو عربی میں بات کرے تو نن کو تل رہی. تو وہاں جا کے جب جہاز لگا تو دیکھا کہ ایک آدمی وہ عرب توپ پہنے ہوئے آیا ہے اور امامہ بھی باندھا ہے اور رومال لے کے ان کو ہلا کے ویلکم کر رہا ہے. ان کو بڑا تعجب ہوا. ہم کو تو یہ سنا تھا کہ یہاں کوئی ہے ہی نہیں. دیکھو ایک آدمی استقبال بھی کرنے آیا ہے اور رومال ہلا کے ہمارا استقبال کر رہا ہے. چنانچہ خیر بڑے خوش ہو گئے. اس کے بعد چلے گئے. پھر وہ جب وہ ان کو لے گیا پھر اس نے جا کے ان کو ایک مصلی تھا اس میں ٹھہرایا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے جب اس سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو سنا تھا یہاں کوئی ہے ہی نہیں، لیکن تم کیسے یہاں آ گئے؟ اس نے کہا کہ یہ بات آپ نے جو سنا صحیح تھا، یہاں کوئی تھا نہیں مسلمان. میں میرے خالہ زاد بھائی کے پاس دوسرے جزیرے میں گیا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، اس نے مجھے اسلام سمجھایا تو میں بھی مسلمان ہو گیا. پھر جب میں واپس آیا اپنے جزیرے میں تو آرچ بشپ مجھ سے ملنے آیا. اور آرچ بشپ وہ چھوٹے موٹے آدمی کے پاس تھوڑی جاتا ہے، اس کا تو اپائنٹمنٹ بھی نہیں ملتا. وہ ملنے آیا. اس نے آ کے مجھ سے کہا کہ میں نے سنا تم مسلمان ہو گئے ہو، اچھی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، محمد الرسول اللہ بھی اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، بائبل بھی اللہ کی کتاب ہے.
وہ بھی نبی ہیں، یہ بھی نبی ہیں، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، وہ مذہب بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ مذہب بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. جب دونوں اللہ کی کتاب ہیں، دونوں نبی ہیں، دونوں مذہب حق ہیں، تو پھر ایک کو چھوڑ کے دوسرے کو اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو دعوت دینے والا کتنا اپنی دعوت میں سمجھدار ہوتا ہے، کرٹیسائز نہیں کرتا، نہ جس کو جو قبول کیا اس کی غلطی نہیں بتاتا، اس کی کمی نہیں بتاتا، کرٹیسائز نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یہ دونوں ٹھیک ہیں، تو پھر بدلنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ جس پہ تھے اسی میں رہو. تو یہ کہنے لگا کہ میں نے تو کچھ ہی صورتیں یاد کی تھی، وہاں میں چند مہینے رہا تھا، اس میں ایک صورت میں نے قل هو اللہ یاد کی تھی اور اس کا ترجمہ سیکھا تھا. تو میں نے اس سے فوراً کہا کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، دونوں ایک نہیں ہیں، دونوں ایک نہیں ہیں. اسلام کہتا ہے اللہ ایک ہے اور تم ٹرینٹی میں بلیو کرتے ہو، تم کہتے ہو تینوں مل کے خدا ہیں، مریم، عیسیٰ اور خدا، اور کبھی روح کہتے ہو، کبھی جبرائیل کہتے ہو، کچھ بھی کہتے ہو، لیکن تم کہتے ہو کہ تین مل کے خدا ہے. اور اسلام کہتا ہے کہ وہ ایک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا. تو دونوں ایک کہاں ہوئے بھائی؟ وہ تو کہتے ہیں ایک ہے، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کو اس نے جانا، نہ کسی سے وہ جنا گیا. اور تم تو کہتے ہو تین ہیں، تو یہ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ اس کے بعد پھر کبھی وہ میرے پاس نہیں آیا، اس کے بعد پھر کبھی میرے پاس وہ نہیں آیا. تو دین جو ہے وہ دلوں میں اترتا ہے، دلوں میں اترتا ہے، دلوں میں بستا ہے. آدمی کی سمجھ صحیح ہو تو پھر اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. عقل تو سب کو ہے، عقل کسے نہیں ہے؟ سب کسے عقل نہیں ہے؟ سب سے زیادہ عقل شیطان کو ہے. تو عقل تو سب کو دی ہے اللہ نے، سب کے سر میں بھیجا ہے، سب کے بھیجے میں دماغ ہے، عقل ہے، لیکن وہ عقل جس پہ دین سمجھ میں آئے، یہ اللہ اپنے پسند کردہ بندوں کو دیتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر انسان کے پیچھے دو فورسز کام کرتے ہیں، ہر انسان کے پیچھے دو فورسز کام کرتے ہیں. ایک فورس فرشتے کا ہے، دوسرا فورس شیطان کا ہے. اگر آپ کے دل میں کسی خیر کا، بھلائی کا ارادہ آئے، کسی بھلے کام کا، خیر کا ارادہ دل میں پیدا ہو، تو یہ مت سمجھو یہ خود بخود آیا ہے، کوئی چیز آٹومیٹک نہیں ہے. یہ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ دل میں اللہ نے ڈالا ہے اور تمہارے پیچھے فرشتے کو لگایا ہے جو تمہیں بھلائی کی طرف ڈھکیل ڈھکیل کے لے جا رہا ہے. تو آپ لوگ جو یہاں آئے ہو سلطان شاہ میں اجتماع میں، آپ خود نہیں آئے ہو، آپ یہ مت سمجھو آپ خود آ گئے ہو. یہاں آنے کا ارادہ دل میں کس نے ڈالا؟ دل میں ارادہ کس نے ڈالا؟ دل جو ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے، ہمارا دل بھی ہمارے قبضے میں نہیں ہے. آدمی کا اپنا دل بھی اپنے قبضے میں نہیں ہے. کسی سے نفرت ہو جاتی ہے، کسی سے محبت ہو جاتی ہے، کوئی وجہ نہیں ہے اس سے کیوں نفرت ہو گئی، یہ پسند نہیں ہے، اس سے کیوں محبت ہو گئی، یہ پسند ہے، پتہ نہیں دل میں آ گیا. کون کی مجنو کو بولیا گتے کئی کورے تو یہ لیلا کے اوپر مر جا رہا ہے، سو ہر وقت لیلا 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 لیلا. اینڈ اٹ سیمس شی واز ناٹ اے بیوٹیفل لیڈی.
rather she was a little ugly lady. तो उन्हें बोला कहते कई को इसके ऊपर मर जा रहा है, इसको सूरत देख रहे इसकी, कौन भी तुझे अच्छी मिली नहीं क्या कर को, क्यों मर जा रहा है ना लैला लैला कर को। लैला मजनू का किस्सा मशहूर है नहीं, अरे आज तो सब लैला मजनू है, आज तो सब दुनिया लैला मजनू की दुनिया है। फिर जब ठोकर खाते हैं तब पता चलता है, ठोकरें खाते हैं तब पता चलता है। तो खैर उसको पूछा कि तू क्यों इसके पीछे मर रहा है, तो उसने कहा कि डोंट सी हर थ्रू योर आईज, सी हर थ्रू माई आईज, डोंट सी हर थ्रू योर आईज, सी हर थ्रू, तू देख रहा है तो उन्हें अगली कर को, मेरे आंखों से देख कैसी है उन्हें। तो आज दुनिया लैला बनी हुई है सबकी और सब मजनू बने हुए हैं। तो भाइयों, कोई भले ही की खैर की बात दिल में आए, ऑटोमेटिक नहीं आती है, वो किसकी तरफ से आती है, क्योंकि दिल तो अल्लाह के कब्जे में है। वो भली बात दिल में अल्लाह डालता है। कोई भली बात दिल में आए, कभी आए, तो अल्लाह का शुक्र करो कि अल्लाह बुरे इरादे भी दिल में आ सकते थे, तेरा शुक्र है कि तूने मेरे दिल में भला इरादा डाला है। दिल तो ओपन है सबके लिए, खैर के लिए भी, शर के लिए भी, भले के लिए भी, बुरे के लिए भी, तो बुरे इरादे भी दिल में आ सकते थे। तेरा शुक्र है तूने भला इरादा दिल में डाला है। जब कोई भली बात दिल में आए तो उस पर पहले शुक्र करो अल्लाह का, और उस पर अमल करो, जल्दी करो, देर मत करो, क्योंकि दिल के बदलने में देर नहीं लगती। तो मैं कह रहा था कि आप लोग जो यहाँ इज्तिमा में आए हो या आप लोग नहीं आए हो, दिल में इरादा किसने डाला? तुमने क्या मालूम यहाँ बिरयानी पका कोई को मालूम था? हाँ, यहाँ कुछ ना खुशबू आई सो बोलो जी। तो यहाँ आने का इरादा किसने दिल में डाला? क्यों डाला? हमें नहीं मालूम, वो तो अल्लाह ने डाला। फिर हमें अल्लाह ने हमारे पीछे एक फरिश्ता लगाया जो ढकेल ढकेल कर, वरना कहीं और जा रहे थे हम। देयर आर मेनी प्लेसेस टू गो, मगर एक फरिश्ता हमें ढकेल ढकेल के यहां लाया। तो हदीस में आता है दो कुव्वतें इंसान के पीछे काम करती हैं, एक फरिश्ते की और एक शैतान की। शैतान उसे बुराई की तरफ ढकेल के ले जाता है और फरिश्ता उसे भलाई की तरफ ढकेलता है। किसी भले की तरफ हमारा रुख हो जाए, शुक्र करो कि अल्लाह ने हमारा रुख भले की तरफ कर दिया। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। बस मैं आखिर में हुजूर की एक हदीस बताता हूं। ये हर इंसान के लिए, हर लेवल के आदमी के लिए, हर लेवल के, पढ़ा लिखा, बेपढ़ा, इलिटरेट, एजुकेटेड, मालदार, गरीब, कोई भी हो, उसके लिए जिंदगी भर में वो एक थर्मामीटर है। आप लोग डॉक्टर लोग हैं ना, वो क्या लगा के देखते हैं? स्टेथोस्कोप लगा के देखते। क्या देखती हैं कि तुम ना मालूम, हम ना क्या मालूम? अरे लगाती ना तुम ना मालूम होता कि हम ना मालूम होता है? बोलो जी, मरीज को कहते मालूम होता है क्या देख रहा है कि ये डॉक्टर को, लेकिन तुम ना मालूम होता है अंदर का हाल क्या है। तो प्रेशर हूँ, दबा को देखती, फिर हूँ को खोल को छोड़ा को, फिर एक बार दबा को देखती। क्या तमाशे करती कि ये डॉक्टर। तो हुजूर ने भी एक थर्मामीटर दिया है, बुखार है नहीं है, बुखार क्या थर्मामीटर बोलते हैं उसमें, बुखार है कि नहीं है, कैसे मालूम होना? तो हुजूर ने एक थर्मामीटर दिया है। वो ये फरमाया कि खुशनसीब वो आदमी जो खैर का जरिया बने, जिसके जरिए खैर फैले और शर रुक जाए। खुशनसीब है वो आदमी। हुजूर के अल्फाज हैं, खैर की चाबी, खैर की चाबी, शर का ताला। खैर की
چابی، شر کا تالا، یہ حضور کے الفاظ ہیں. وہ ہے خوش نصیب. تو ہر موقع پر ہر قدم پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم خیر کا دروازہ کھول رہے ہیں یا اس پہ تالا ڈال رہے ہیں. اگر ہم سے خیر کا دروازہ کھل رہا ہے ہم خوش نصیب، اگر شر کا دروازہ بند ہو رہا ہے ہم خوش نصیب. اور ادروائز بد نصیب. ارے جس کو حضور خوش نصیب کہیں اس سے بڑا کون خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ جس کو حضور بد نصیب کہیں اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ تو خوش نصیب وہ جو خیر کی، بولو ذرا یاد ہوں دے، خیر کی چابی. کیلی نہیں ہے، گھر تمہارا ہے مگر تمہیں اندر جا نہیں سکتے. باہر کھڑے ہیں، کیا کہتا کیلی نہیں ہے، بیوی لے چلے گئی ہے کہاں کی، وہ فون کر رہی کہاں جی، کیلی نہیں ہے جی، باہر کھڑی ہو جی. تو گھر سب تمہارا ہے لیکن چابی نہیں ہے. تو وہ آدمی خوش نصیب ہے جو خیر کے دروازے کھولتا ہے، اس کے ذریعے خیر کا دروازہ کھولتا ہے اور شر کا دروازہ بند ہوتا ہے. بد نصیب ادروائز جو خیر کے لیے تالا، شر کے لیے چابی. خیر کے راستے میں تالا بنتا ہے، شر کے راستے میں اس کے ذریعے شر کھلتا ہے، خیر بند ہو جاتا ہے. حضور کی یہ حدیث زندگی بھر یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ پاک ہمیں خیر کی چابی بنائے، خوش نصیبوں میں بنائے، ہمیں بد نصیبوں میں نہ بنائے. تو بھائیو، یہ تبلیغ جو ہے یہ ایک میسیج ہے. تبلیغ ایک میسیج ہے. وہ کیا میسیج ہے؟ وہ میسیج یہ ہے کہ بھائیو خیر کی چابی بنو، شر کا تالا بنو، ان خوش نصیبوں میں سے بنو جن کے ذریعے دنیا میں بولو خیر پھیلے، بھلائی پھیلے. ان خوش نصیبوں میں سے بنو جن کے ذریعے دنیا میں بھلائی پھیلے، خیر پھیلے. اور برائی کے دروازوں کے لیے رکاوٹ بنو. ان بد نصیبوں میں نہ بنو جن کے ذریعے دنیا میں شر پھیلے، برائی پھیلے. یہ میسج ہے. اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی اچھے ماحول میں رہتا ہے تو اس کے اندر اچھائی آتی ہے، برے ماحول میں رہتا ہے تو اس کے اوپر برے ماحول کے اثرات پڑتے ہیں. بھلے ماحول کا بھی اثر پڑتا ہے، برے ماحول کا بھی اثر پڑتا ہے. تو بھلے ماحول میں رہنے کے لیے سلطان شاہ میں رہ جاتی، ارے گھر کو بھی جانا پڑتا ہے، کالج کو بھی جانا پڑتا ہے، اور کلینک کو بھی جانا پڑتا ہے. لیکن بھائیو تبلیغ کا میسج یہ ہے کہ دیکھو 10 حصے کرو. کتنے حصے کرو؟ 10 حصے کرو. 10 حصے کرو. 9 حصے دنیا کے لیے، 9 حصے تمہاری ضرورتیں ہیں. تمہاری ضرورتیں ہیں، جس کی جو ضرورتیں ہیں، جس کی جو ضرورتیں ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، کلینک ہے، ہاسپٹل ہے، ڈیوٹی ہے، پڑھائی ہے، کالج ہے، جس کا جو کام ہے اس کے لیے کتنے لگاؤ؟ 9 حصے. وہ 1 حصہ دین کے لیے لگاؤ. دین کے لیے کتنا لگاؤ؟ 1 حصہ لگاؤ. 1 part. Divide it into 10 parts. Divide everything into 10 parts. 9 parts for yourself, 1 part for deen. یہ انشاءاللہ ہمیں خوش نصیب بنائے گا. ایسا نہ کرو سب کچھ دنیا کے لیے لگا دو، سب کچھ دنیا کے لیے لگ گیا تو دنیا بے وفا، انگریٹفل. وہ دنیا سے حسرت سے جائے گا کہ میں نے جو کچھ لگایا دنیا پر لگایا
وہ رہ گیا اوپر، میں چلا گیا نیچے. وہ جو کچھ محنت کر کے بنایا تھا وہ رہ گیا زمین کے اوپر، میں چلا گیا زمین کے اندر. دنیا انگریٹفل، دین فیتھفل. فیتھفل اس کے لیے جو لگاؤ گے وہ تمہارے ساتھ چلے گا. دنیا میں بھی ساتھ ہے، مرنے کے بعد بھی ساتھ ہے. تو تبلیغ کا میسج یہ ہے بھائیو کہ ایک اچھا ماحول بناؤ، اور ایک اچھا ماحول بنانے کے لیے ڈیوائڈ انٹو 9 پارٹس، 10 پارٹس. 9 حصے اپنی ضرورتوں کے لیے لگاؤ، 1 حصہ دین کے لیے لگاؤ، پھر انشاءاللہ خوش نصیب بنو گے. سب کچھ دنیا کے لیے لگایا تو افسوس ہوگا مرنے کے وقت پر، لیکن وقت ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ وقت ہے اپنی زندگی کو مولڈ کرنے کا، اسے صحیح رخ پر لانے کا، رائٹ ڈائریکشن پر چلنے کا. یہ وقت ہے. اس کا آسان طریقہ تبلیغ میں یہ ہے کہ 10 پارٹس کرو، 9 پارٹس دنیا کے لیے، ضرورتوں کے لیے تمہاری، اور 1 پارٹ دین کے لیے. اس 1 پارٹ میں اپنی مسجد سے بھی جڑو، اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ بھی کچھ وقت لگاؤ، اور اللہ کے راستے میں بھی نکلو. مہینے میں 3 دن 1/10 آف اے منتھ ہے. نہیں، ارے مہینے میں 3 دن جو ہے وہ کہتا ہے بھائی 1/10 آف اے منتھ ہے. چلا 1/10 آف اے ایئر ہے. 2.5 گھنٹے 1/10 آف اے ڈے ہے. اتنا لگاؤ گے کیا ملے گا؟ 2.5 گھنٹے لگایا تو ایسا ملے گا گویا پورا دن اللہ کے دین کے لیے لگایا. 3 دن لگائے تو اس کا ریوارڈ ایسا ملے گا گویا پورا مہینہ اس نے اللہ کے دین کے لیے لگایا. چلا لگائیں گے ریوارڈ ایسا ملے گا گویا پورا سال تبلیغ ہی میں پھرتا رہا. چلے کا ثواب ایسا ہے کہ جیسا پورا سال تبلیغ میں پھرتا رہا، باقی سب جو کچھ کیا پھگٹے. تو بھائی یہ تبلیغ کا اس پر آؤ. الحمدللہ ہمارے اللہ کا شکر ہے، ہمارے یہاں ایک فضا بنی ہوئی ہے، ماحول بنا ہوا ہے. کالجوں میں نمازیں ہو رہی ہیں. ہم نماز بھی کالج میں یہ کہتے ہیں پورے کالج کو جمع کر کے ایک جگہ نماز مت پڑھو. ایک کلاس میں 4 آدمی ہیں، 4 آدمی وہاں پڑھ لو، باقی دوسری کلاس کے 4 آدمیوں کو وہاں بلاؤ نہ کو. کیوں کہ تمہارا مجمع زیادہ ہوگا، رکاوٹیں آئیں گی. ایک کلاس کے 4 بچے ہیں، بس 4 بچے ایک جگہ پڑھ لیں، پورے کالج کو جمع نہ کریں. دوسری کلاس کے دوسرے 4 بچوں کو وہاں نہ بلائیں، ان سے کہو وہیں پڑھو آپ. تو اس میں رکاوٹیں نہیں آئیں گی. جب مجمع بڑھتا ہے رکاوٹیں آتی ہیں. کوئی آگے کہے یہ جگہ ٹھیک نہیں بھائی یہاں نہیں پڑھنا، اس سے جھگڑا مت کرو، وہاں جگہ بدل لو. کوئی آگے منع کرے یہاں بھی نہیں پڑھنا، کوئی بات نہیں، جگہ بدل لو، 10 جگہ بدل لو. اللہ نے مسلمان کے لیے پوری زمین کو مسجد بنایا ہے، وہ کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے. تو وہ جھگڑا مت کرو. نماز کے بعد ہمیں کہتے ہیں بھائی ایک حدیث پڑھو. اور اللہ کا فضل ہے آج کل تو تمہارے موبائلوں میں فضائل آ گیا ہے. مجھے بتایا کسی نے لاسٹ ٹائم کہ فضائل کی کتاب موبائلوں میں آ گئی ہے، تو موبائل میں دیکھ کے رکھ لو، ایک حدیث پڑھو. اس کا ایکسپلینیشن ہے، ذرا لمبا ہو جاتا ہے تو بولو بھائی اس کا ایکسپلینیشن کل پڑھیں گے. اس طرح ایک حدیث پڑھو. جاتے جاتے 2 آدمی جوڑی بنا کر جاتے جاتے جو مسلمان بچہ ملے اس سے ملتے چلے جاؤ کہ بھائی دیکھو یہاں نماز پڑھتے ہیں اور یہاں تعلیم کرتے ہیں. پھر اس کو دعوت دو، اپنے اجتماع کی دعوت دو جاتے جاتے راستے میں. تو 3 کام روز کے ہو گئے، نماز ہو گئی، تعلیم ہو گئی، ملاقاتیں ہو گئی. اللہ کا شکر ہے بہت سے کالجوں میں ہو رہا ہے، اللہ قبول فرمائے. جو وقت تمہارے پاس خالی ہے اپنی مسجد میں دو، جو خالی وقت ہے. میں نہیں کہتے کالج چھوڑ کے یہاں لگو. انشاءاللہ اتنا کرتے رہیں گے اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے گا جن سے خیر پھیلے گی، ان خوش نصیبوں میں شامل کرے گا جن سے شر دبے گا. کیوں کہ خیر تو روشنی ہے. سورج نکلتا ہے، رات کا اندھیرا ٹک نہیں سکتا. سورج نکلتا ہے، رات کا اندھیرا، تو خیر نکلتا ہے، شر ٹک نہیں سکتا.
تو اللہ ہمیں ان خیر کے پھیلانے والوں میں اللہ شامل کرے گا. اللہ قبول فرمائے. اللہ کا شکر ہے پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے. اس وقت لاس اینجلس میں اب کیا ٹائم دیکھو 3 وہاں دوپہر کے 2:15 بجے ہیں. ہفتے کے ایک دن پیچھے تو سیٹرڈے آفٹر نون. یہ ٹائم بولو نا, ایک آدھے گھنٹے کا فرق ہے. تو وہاں آج سیٹرڈے وہاں اجتماع چل رہا ہے. پورے امریکہ کے تبلیغ کے کام کرنے والے وہاں لاس اینجلس میں جمع ہیں اور پورے امریکہ میں دین کی محنت کیسے کرنا, کیسے ہو رہی ہے, کیسے کرنا, اس کے مشورے کر رہے ہیں. اللہ نے دنیا کے کناروں تک بھی اس محنت کو پہنچا دیا. جب میں بتا رہا ہوں نا اس وقت یہ سنیچر ہے, اس وقت وہاں سیٹرڈے ہے, اس وقت ایک دن پیچھے ہے وہ, اور سیم ٹائم ہے. 12 گھنٹے کا فرق ہے, 24 گھنٹے کا فرق ہے. 12.5 گھنٹے کا 12.5 گھنٹے کا فرق ہے. تو بھائیو اللہ نے ساری دنیا میں کام چلایا ہے. تو نیت کرو, ارادے کرو انشاءاللہ. اور آخری بات سمپل بولتا ہوں, جتنا کر سکتے ہو کرنا شروع کرو, آگے اللہ لے جائے گا. جتنا کر سکتے ہو کرنا شروع کرو, آگے اللہ, پھر اللہ تم سے آگے کا کام لے گا. لیکن حدیث میں کہا گیا ہے کہ جتنا آدمی کے بس میں ہے جب وہ اتنا کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے آگے کا راستہ کھولتا ہے. تو نیت تو کرو دور دور کی, بڑی, لیکن شروع کرو اتنے سے جتنا کر سکتے ہو. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. کورس پورا ہونے کے بعد 4 مہینے لگاؤ, پورا ہونے کے بعد نیتیں کرو. چھٹی ہے, چھٹیاں لگاؤ اللہ کے راستے کی. 2 سیشنز کے درمیان کی چھٹیاں اللہ کے راستے کی لگاؤ. مہینے کے 3 دن کی ارادے کرو اور اپنی مسجدوں میں بھی جڑو. کرتے ہیں سب ارادے انشاءاللہ. کون سیشن کورس پورا ہونے کے بعد 4 مہینے کے ارادے کرتے ہیں؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ, نام بعد میں لکھیں گے. کورس پورا ہونے کے بعد 4 مہینے لگائیں گے. کون ارادے کرتے ہیں؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ. واہ 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 واہ. انشاءاللہ کورس پورا ہونے کے بعد 4 مہینے لگائیں گے, اور پھر اس کے بعد جو بھی کرنا ہو, تمہیں ماسٹرز کرنا ہو اور جو کرنا ہو سب کرو. ہم منع تھوڑے ہی کرتے ہیں. اللہ سب کو قبول فرمائے, سب کے لیے اللہ آسان فرمائے. الحمدللہ. بہت اچھا. بیٹھیے. آئندہ 3 مہینے میں 40 دن, اور آئندہ مہینوں میں جب بھی چھٹیاں آئیں گی, یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا سیدنا یا مولانا یا غایت رغبتنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یا حنان یا منان یا بديع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجود والکرم یا ذا المن والعطاء والاحسان. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطایا سے درگزر فرما, ہماری کوتاہیوں اور لغزشوں کو اپنے کرم سے, اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما. تیرے کمزور بندے ہیں, تیرے ضعیف بندے ہیں, تیرے عاجز بندے ہیں, تیرے ناتواں بندے ہیں, تیرے لاچار بندے ہیں. کبھی نفس بہکاتا ہے, کبھی شیطان بہکاتا ہے, کبھی ماحول کے بہاؤ میں ہم آ جاتے ہیں. اے اللہ ہم سے تیرے حکم ٹوٹے ہیں, تیرے نبی کے طریقے چھوٹے ہیں, سرتا پیر قصوروار ہیں, سرتا پیر قصوروار ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, پوری امت کو معاف کر دے, پوری امت کو معاف کر دے. تیرے حبیب کی امت پریشان حال امت ہے, پریشان حال امت ہے. سب سہارے ٹوٹ گئے, سب آسرے اٹھ گئے,
سب سہارے ٹوٹ گئے، تیرا ہی سہارا ہے۔ تو نے یہ فرمایا ہے کہ جس کا کوئی سہارا نہیں میں سہارا ہوں، جس کا کوئی آسرا نہیں میں آسرا ہوں، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں میں ٹھکانہ ہوں، جس کا کوئی ماوا ملجا نہیں میں ماوا ملجا ہوں۔ اس بے سہارا امت کو سہارا دے، اس بے ٹھکانہ امت کو ٹھکانہ دے، اس بے آسرا امت کو آسرا دے۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، بیماروں کو شفا نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ جس کی جو حاجت و ضرورت ہے اس کی حاجت کو ضرورت کو تو حاجت والے سے زیادہ جانتا ہے۔ ہماری حاجتیں اور ضرورتیں تجھ پر ہم سے زیادہ کھلی ہوئی ہیں، تو ہماری حاجت و ضرورت کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ حاجتیں تیری پیدا کی ہوئی ہیں، پورا کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ اے اللہ ہماری دنیا کی حاجتیں بھی پوری فرما، آخرت کی حاجتیں بھی پوری فرما، دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما، آخرت کی ضرورتیں بھی پوری فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی عزت و سرخروئی نصیب فرما، دارین کی عافیت مقدر فرما، عفو کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما۔ اے کریم کرم فرما، اے رحیم رحم فرما، اے محسن احسان فرما۔ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا جن کو تو دنیا میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناتا ہے اور شر کے بند ہونے کا ذریعہ بناتا ہے، ان خوش نصیبوں میں